إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الحاكم وصححه الألباني. معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ذی الحجہ کا مہینہ آتے ہی یا حج کا مہینہ آتے ہی امت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی مختلف پہلو جو ہے ائمہ اور خطبہ حضرات عوام کے سامنے رکھتے ہیں. آج کے خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں قرآن نقل کرتا ہے ان دعاؤں کا ذکر کر کے ہم جو ہے دعا سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے بتائیں گے. معزز حاضرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ غافر یا مومن میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہا تمہارے رب نے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش والے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کلام بھیجا جس میں وحی کے یہ الفاظ آئے تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو. اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے دنیا میں کسی نبی یا ولی فرشتہ کا وسیلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکارو. کہا ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے جو لوگ دعا نہیں کرتے ان کا کیا انجام ہوگا؟ کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، دعا کرنے سے اتراتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے محتاج نہیں ہوں گے. اللہ فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، دعا سے اعراض کرنے والے، تکبرانہ زندگی گزارنے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو نہ رکھنے والے کیا ہوں گے؟ قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں کو ذلیل کر دیں گے. معزز حاضرین، جانتے ہیں دعا یہ رب کو، بندے کو رب سے جوڑتی ہے. دعا ایک ایسا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا عبادت ہے. جب آپ اپنے رب کے سامنے دو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں یا بس اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں، یہ آواز عرش سے ٹکرا جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً سن لیتا ہے. تو یہ دعا بندے کو رب سے قریب کرتی ہے. جہاں دنیا کے سارے اسباب جو ہے بیکار ہو جاتے ہیں وہاں دعا کام آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، برہنہ کر کے جب جو ہے آگ میں ڈال دیا گیا تو اپنے رب کو کیسے پکارا. یہ نہیں کہا کہ پروردگار مجھے پریشانی ہے، مجھے ننگا کر دیا گیا ہے، یہ آگ جلا ڈالے گی، ڈر رہا ہوں، بلکہ ایک ہی جملہ کہا حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بڑا بہترین کارساز اور مددگار ہے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بندے کو اللہ کے پاس اگر عزت ملتی ہے تو دعا کی وجہ سے ہے.
اگر ہم اور آپ دعا کا جتنا اہتمام کریں گے اللہ کے پاس ہمارا مقام و مرتبہ اتنا بڑھے گا۔ اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دعا کا اہتمام نہیں کرتا ایسا آدمی دنیا کا سب سے بڑا بخیل انسان ہے۔ احادیث میں فرمایا گیا کہ جو آدمی دنیا میں دعا نہیں کرتا، اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورتیں، اپنی دھڑکنیں، اپنی پریشانیاں نہیں رکھتا، رب سے نہیں مانگتا، تو کیا ہے فرمایا ایسا شخص دنیا کا سب سے بڑا بخیل اور دنیا کا سب سے بڑا عاجز انسان ہے۔ معزز حاضرین، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر نقل کیا عربی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی بہترین بات ہے یہ عربی شعر میں، اگرچہ عربی شعر سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں لوگوں سے سوال کرو تو غصہ ہو جاتے ہیں، دنیا میں لوگوں سے سوال کرو تو غصہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے اس سے ہم سوال نہ کریں تو غصہ آتا ہے۔ آپ دنیا میں دوسروں سے 1 روپیہ 2 روپے پوچھو، 8 آنے پوچھو، 1 روپیہ پوچھو، غصہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ذات ایسی ہے اگر اللہ سے نہ پوچھا جائے تو غصہ آ جائے گا۔ معزز حاضرین، ایک مثال سے ہم اس کو واضح کرنا چاہیں گے۔ مثلا ایک بیٹا ہے، اس کا باپ بھی کھڑا ہے، دوسرا آدمی بھی ہے۔ اگر یہ بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسروں سے اگر پیسہ پوچھے تو باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ باپ بہت برا مانے گا، کہے گا میں نے تم کو پیدا کیا، میں تمہاری ضرورتیں پورے کر رہے ہو، میرے سامنے کھڑے ہو کر دوسروں سے پوچھتے ہو، غصہ آئے گا۔ اسی طریقے سے دنیا اور آخرت میں اگر کسی سے دعا کی جا سکتی ہے تو صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پیچھے بٹھا لیا، 10 نصیحتیں کی۔ اس نصیحت میں ایک نصیحت آپ نے کی، فرمایا اے لڑکے غور سے سنو، اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تم کو دنیا میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، درگاہوں، خانقاہوں، آستانوں، عاملوں، متوکلوں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ وہاں فرمایا اذا سألت، اگر تم کو سوال کرنا ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبیوں کی دعائیں نقل کی۔ یہ ایوب 18 سال تک آزمائے گئے، اپنے رب کو پکارا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس پر تو ایک خطبہ دیا جا سکتا ہے اس چھوٹے سے جملے پہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام 3 اندھیروں میں سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی دعا کو بار بار ذکر کرتا کیوں ہے؟ ایک سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے یہ انبیاء اللہ کے مقرب بندے، دنیا اور آخرت میں سب سے پاکیزہ انسان، دنیا میں کوئی بھی انسان نبیوں سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ جب ایک نبی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہو سکتا ہے، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے زیادہ محتاج ہیں۔ جب ایک نبی تڑپ تڑپ کر دعا کرتا ہے تو ہم کو اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کی سب سے زیادہ دعائیں نقل کی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ دیکھو سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر جو ہے سورہ ابراہیم میں آیا، سورہ حج میں آیا، کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، کیسے انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ ایک ایک دعا نقل کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابراہیم نے کیا کیا مانگا اپنے رب سے۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم کی صفات میں قرآن ایک صفت ذکر کرتا ہے، ان ابراہیم لأواہ۔ اواہ کا معنی کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اواہ کا مطلب اپنے گناہوں کا احساس کر کے آہ کہہ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے والا، گڑ گڑانے والا۔ یہ ابراہیم ایسے تھے جو دیکھنے میں ایک تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک امت کی صفات کو رکھ دیا تھا۔ چنانچہ ابراہیم جب بھی گناہ ہوتا نہیں ہوتا فوراً اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جہاں ابراہیم نے دعا کی ہو، بڑے آزمائشوں میں گھر گئے لیکن جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی جتنے دعائیں نقل کی، یہ نقطہ غور سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم ہی کی نہیں، جتنے نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ان دعاؤں میں رب کا لفظ بات آیا، ربنا، اللہم بھی آیا، لیکن ربنا بار بار آیا۔ یہ کیوں آیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں یہ نبی اپنے رب کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں رب
تو نے ہمیں پیدا کیا لیکن ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہی تو ہی ہے. دنیا اور آخرت میں تیرے ماوا اور ملجا کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. یہ رب رب کہہ کر بندہ اپنے رب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو للکارتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رب رب کہہ کر کیا کہتا ہے؟ پروردگار دنیا میں تو عاجز بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا، تو ہی میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، تو ہمارے دل میں ہونے والے خیالات کو جانتا ہے، تو میری آرزوں اور تمناؤں کو پورا کرنے والا ہے. رب کہہ کر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، تیری رحمت کا بھکاری ہوں، میں تیرے دربار میں کیسے بن کر آیا ہوں؟ بھکاری بن کر آیا ہوں. اور رب رب کہہ کر بندہ یہ بھی کہتا ہے دنیا اور آخرت میں اگر نوازنے والی اگر کوئی ذات ہے وہ تیری ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات بتائی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہا اے لوگو تم سب بھکاری ہو. آپ جانتے ہیں اللہ کے دربار میں مسجد میں آتے ہیں، وی آئی پی بھی آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، بڑا بادشاہ بھی آتا ہے مسلمانوں کا، سب اللہ کے دربار میں رب کے بھکاری بن کر آتے ہیں. چنانچہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اتنے محتاج ہیں. اللہ فرماتا ہے تم سب فقیر ہو، غنی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. واللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، سب کو دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کیسے کمی آتی ہے. چنانچہ فرمایا اگر دنیا کے سارے انسان، جنات، سب لوگ، پوری مخلوق، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں پورے لوگ ایک وادی میں جمع ہو جائیں، سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں، اللہ تعالیٰ جب بندوں کو دیتا ہے تو اللہ کے خزانے میں کتنی کمی آتی جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا جیسے کوئی پرندہ سمندر میں چونچ مارتا ہے، اس کے چونچ میں جتنا پانی آتا اتنی کمی آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بہت ہیں. معزز حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ رب رب کہہ کر دعا کرنے لگے، ہمیشہ کہا ربنا ربنا ربنا، کہا اے ہمارے رب تو میری طرف متوجہ ہو جا، میں تیری رحمت کا مطالب ہوں، تیری رحمت نصرت اگر شامل حال نہ ہو میں دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. معزز حاضرین، حضرت ابراہیم کے دعائیں حاجی حج کو جاتا ہے وہاں یاد کرتا ہے، عمرہ کرنے والا وہ بھی یاد کرتا ہے، سعی کرتا ہے اس وقت حضرت ہاجر کو یاد کرتا ہے، اسماعیل کو یاد کرتا ہے. آپ دیکھیں گے جو بھی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا ضرور اپنے حج میں، اپنے عمرے میں ابراہیم کو ضرور یاد کرے گا. معزز حاضرین، حضرت ابراہیم نے کیا دعائیں کی؟ سب سے پہلی دعا مکے کے بارے میں کی. آپ جانتے ہیں مکہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جب اپنی ہاجر بیوی کو، اسماعیل کو چھوڑا، وہاں کیا تھا؟ گھاس پھوس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، نہ کوئی درخت اور نہ کوئی کنواں، نہ کوئی دکان، نہ چراغ، نہ کچھ تھا، بلکہ انسان بھی نہیں تھے وہاں. ایسے وادی میں جا کر جو ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا. وہاں جا کر کیا کہنے لگے؟ دعا کرنے لگے رب سے، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. کہا رب یہ شہر کو، مکہ جو جغرافیائی حیثیت سے دنیا میں سینٹر میں ہے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم. کہتے اے پروردگار، اے ہمارے رب تو اس شہر کو امن کا مرکز بنا دے، پیس کا مرکز بنا دے، توحید کا مرکز بنا دے. حضرت ابراہیم نے دعا کی. دیکھ سکتے ہیں دنیا کی سب سے پیسفل جگہ مکہ ہے. آپ دیکھیں گے دنیا میں اگر کوئی امن ہے تو وہ کہاں ہے؟ سعودی عرب میں، خصوصاً مکہ مکرمہ میں ہے. لہٰذا حج کو جانے والا ہر حاجی، عمرہ کرنے والا ہر معتمر ابراہیم کی اس دعا کو غور سے دیکھتا ہے. لہٰذا آج سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم نے دعا کی، لیکن آج بھی ہر حاجی ابراہیم کی اس دعا کے اثر کو دیکھتا ہے. آپ جانتے ہیں مکے میں کیا کچھ نہیں ملتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی چیزیں دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں ساری چیزیں دے دیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. یہ امن ہے اور توحید کا مرکز ہے. یہ بات بڑے نقطے کی ہے، علماء نے ذکر کیا ہے. وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں توحید ہوتی ہے وہاں خوشحالی لاتا ہے. اب سعودی عرب کو دیکھو، اللہ نے ڈیزل کے، پیٹرول کے کنویں سے ان کو نواز دیا. یہ کیوں نوازا؟ ایک تو نوازنا دنیا کا اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ نے اصول بنایا میں دنیا والوں کو نوازوں گا. اللہ کافروں کو بھی نوازتا ہے. لیکن سعودی عرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت کی ریل پیل دی، اس کا ایک سبب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں توحید کی حکمرانی ہے، وہاں توحید ہے، شرک نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا دیا.
وہاں رہنے والے علماء لوگوں کو علم دیتے ہیں، وہاں رہنے والے جو ہے اہل ثروت اور مالدار دنیا میں مدرسے بننے مسجدیں بننے کے لیے کیسے لٹاتے ہیں، یہاں 10 روپے دینے کے لیے ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لاکھوں ریال دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہاں کیا کیا ہے، برکت اتاری ہے۔ معزز حاضرین، ایک آدمی توحید پرست ہے، اللہ اس کے گھر میں بڑی عجیب و غریب برکت دے گا، آپ کو اس کا اعتراف کرنا ہوگا، لیکن جن گھروں میں بدعت ہے، خرافات ہے، اللہ برکت کو اٹھا لے گا۔ جن گھروں میں بدعت ہے، خرافات ہے، اللہ ہرگز برکت نہیں دے گا۔ اللہ برکت کب دے گا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، جب یہ بستیوں والے ڈر جاتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، فَلَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ایمان لاتے، اللہ پر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ زمین و آسمان سے برکت کے دروازے کھول کے چھوڑ دیتا۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی، یہ مکے میں دعا کا اثر ایسے ہوا، ابراہیم نے ایک دعا کی، بڑی بہترین دعا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، فرمایا اے رب تو سارے لوگوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی محبت کو ڈال دے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کا ہر ایک آدمی دیدار کعبہ کے لیے تڑپ جاتا ہے۔ وہ بزرگ جو جن کے پاس طاقت نہیں ہے، کبھی ٹی وی میں ادھر ادھر مکے کے اس روح پرور منظر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، رب مکے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ مکے کی بڑی عجیب و غریب محبت ہے، جب بندہ اس کو دیکھ لیتا ہے ایک مرتبہ ہمیشہ اس کے دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا، اے ابراہیم لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر اعلان کرو، اے لوگو حج کرو اگر تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ ابراہیم نے پوچھا، اے رب اگر میں لوگوں میں آواز لگاؤں تو کون سنے گا؟ یہ میری آواز کو لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے ابراہیم تمہارا کام اعلان کرنا، لیکن تمہاری آواز کو زمین کے کونے کونے تک پہنچانا میرا کام ہے۔ لہٰذا اہل علم نے کہا جس نے ابراہیم کی دعا سنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حج کو جو ہے مکمل طور پر لکھ دیا ہے۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں دوسری دعا، اس دعا کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، وہ کیا دعا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہتے ہیں رب ان میں رسول بھیج۔ دیکھو ہم جس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ نبی کیوں آیا دنیا میں؟ یہ نبی کیسے آیا؟ اس نبی کے دنیا میں آنے کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے رب جزیرۃ العرب میں ایک نبی کو تو بھیج، جزیرۃ العرب میں تو ایک نبی کو بھیج، وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائے گا، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے گا، کتاب و سنت کی تعلیم دے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی۔ نکالا کہاں سے؟ حضرت ابراہیم کو اسماعیل دیا، اسماعیل کی اولاد سے پیغمبروں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا۔ ابراہیم کے دعا کے اس احسان کو اللہ کے نبی ان الفاظ بیان کرتے ہیں، دنیا میں اگر ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس کو بار بار یاد کرتے ہیں۔ ابراہیم کا احسان ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ ابراہیم نے دعا کی، رب جزیرۃ العرب میں مشرکانہ کفریہ ماحول ہے، ایسے نبی کو بھیج جو 23 سال میں مکمل طور پر جزیرۃ العرب کے کایا کو پلٹ کر رکھ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا یہ کرتے تھے۔ چنانچہ کیا کہا؟ مستدرک حاکم میں خالد ابن معدان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، یہ غور سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اس کے بارے میں ذرا خبر دیجیے آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، میرے اوپر میرے باپ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا احسان ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، ابراہیم نے دعا کی، اس احسان کا اعتراف کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ دوسرا احسان دیکھو کیسا احسان ہے، پیغمبروں کے سردار کے پاس کہا،
میری خوشخبری عیسیٰ نے دی. میرے آنے سے کئی سال پہلے حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ نے کہا لوگو بنی اسرائیل میرے بعد احمد نام کا ایک نبی آنے والا ہے, اس کی خوشخبری دی. چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا, میری بعثت کے لیے, میرے نبی بننے کے لیے میرے سے پہلے ابراہیم نے دعا کی, میرے سے پہلے حضرت عیسیٰ نے میرے بارے میں خوشخبری دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے مکمل طور پر ان احسانات کو یاد کرتے تھے. معزز حاضرین, سورہ شعراء میں اللہ نے ابراہیم کی کئی دعائیں نقل کی. فرمایا آیت نمبر 75 سے 81 تک ان کی دعاؤں کا مکمل طور پر تذکرہ کیا. کیا کیا؟ حضرت ابراہیم اپنی قوم کو سمجھانے لگے, حضرت ابراہیم اپنی قوم کو سمجھانے لگے. قوم کو سمجھانے کے بعد کہا افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم بتوں کے سامنے جھک رہے ہو. میری کیا دعا ہے؟ فرمایا میرا رب کون ہے؟ اپنے رب کا تعارف کروایا اپنی قوم کے سامنے. کیا کہا؟ میرا رب ایسا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. یہ دعا کے الفاظ غور پر غور کرو. وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. ایسے نہیں کہا رب تو نے بیمار کیا, نعوذ باللہ. کبھی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں بڑی بیماریاں تو کہتے ہیں یہ کون سے گناہ کا پاپ ہے, یہ کئی بیماری دیا مجھے. یہ نبیوں کی شان نہیں ہوتی. بیماری آ گئی, بیماری کی نسبت اللہ کی طرف مت کرو. کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. میرا رب کون ہے؟ جو مجھے کھلاتا ہے, جو مجھے پلاتا ہے, وہی مجھے زندہ رکھنے والا ہے, مجھے مارنے والا ہے. یہ دیکھو اپنے رب کا تعارف کرواتے اپنی قوم کے سامنے. ہر ایک لفظ سے توحید کیسے ٹپکتی ہے. آگے چل کر حضرت ابراہیم اپنے رب سے کہنے لگتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. یہ بہت بڑی دعا. حالانکہ نبی جو ہوتا ہے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے کبھی گناہ ہو گئے اللہ وہی کے ذریعے پاک کر دیتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تمنا کرنے والے ہیں. کہا میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب میں آؤں تو میرا مکمل طور پر میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. بہت بڑی بات ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ رب میں آخرت میں آؤں تو میرا نام عمل صاف رہے, میرے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے ابراہیم کی دعاؤں میں ایک دعا نقل کیا. قرآن نے کہا ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین. کہا رب تو مجھے علم دے. یہ جانتے ہیں یہ علم بہت بڑی ضرورت ہے. ایک اولو العزم پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ رب تو مجھے علم دے. آج دیکھو امت علم نہ ہونے جیسے کیسے پریشان ہے, ہر جگہ جہالت آ رہی ہے. یہ علم آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ قریب ہو جاتا ہے, اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے کہا پروردگار تو مجھے علم دے. کیسا علم دے؟ خصوصاً توحید کا علم دے مجھے, اور خاص طور پر حلال و حرام کا علم دے مجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اپنے رب سے کہنے لگے رب اگر تو مجھے علم دے گا میں دنیا میں لوگوں کے درمیان اس کو عام کروں گا. لہٰذا ابراہیم کو اللہ نے علم دیا, یقین کا علم دیا. کیا کہنے لگے اپنی قوم کے سامنے, اے میری قوم کے لوگوں, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے میرا رب نہیں ہو سکتے. ان کو پیدا کرنے والا جو رب ہے وہی میرا رب ہے. پورے یقین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں. اور آخر میں حضرت ابراہیم نے اور ایک دعا کی. فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. یہ بہت بڑی تمنا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں رب تو مجھے دنیا میں اچھی موت دے تاکہ میں آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حشر کریں. اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا بے نمازیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون ساتھ اٹھائے گا. بے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ قارون کے ساتھ, ابی ابن خلف کے ساتھ, حامان کے ساتھ اٹھائے گا. یہ ابراہیم کو دیکھو, اتنے اولو العزم پیغمبر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر ان کو اٹھایا, 7 آسمانوں میں بٹھایا معراج کے موقع پر. یہ ابراہیم دعا کرتے ہیں رب تو مجھے اچھی موت دے اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ میرا شمار فرما. جانتے ہیں آدمی کی موت ایسی ہے دنیا رش کرتی رہے. آدمی کی موت ایسی ہے دنیا رش کرتی رہے. یہ یوسف علیہ السلام کو دیکھو, مصر کے وزیر خزانہ بنائے گئے, مصر کی پوری بادشاہت آ گئی. اللہ نے خواب میں دکھایا, وہ خواب سچا ہوا. حضرت ابراہیم مصر کے وزیر خزانہ بن کر بیٹھ گئے. ان کے والد سارے بھائی آئے, سارے سجدے میں گر گئے.
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو بلا کر اپنے بازو بٹھا لیا. دیکھو اتنے بڑے عہدے پر پہنچنے کے باوجود ایک نبی اپنے ماں باپ کو بھولتا نہیں ہے. ہونا بھی یہی چاہیے. بازو بلا کر بٹھا لیا اور اپنے باپ سے کہنے لگے اے یعقوب میں نے تم کو بچپن میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. دیکھو یہ 11 بھائی مجھے آج سجدہ کر رہے ہیں, یہی خواب کی تعبیر ہے. اس موقع پر جو دعا کی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہنے لگے ربی قد آتیتنی من الملک, کہا پروردگار تو نے مجھے بادشاہت تو دی ٹھیک ہے, وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا. ایک بادشاہت دی, دوسری خواب کی تعبیر کا علم دیا, اور اس کے بعد کیا فرمایا وتأویل فاطر السماوات والارض, اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا ماوا ہے, تو ہی میرا ٹھکانہ ہے دنیا اور آخرت میں. یہ اصل میں دعا ہے. کہا توفنی مسلمن, اسلام کی حالت میں موت دے. ایک نبی مصر کا بادشاہ بن کر بھی اپنے حسن خاتمہ کو بھولتا نہیں ہے, کہتا ہے اے رب تو مجھے اچھی موت دے, توفنی مسلمن, جب میں دنیا سے جاؤں تو لا الہ الا اللہ میری زبان پر ہو, والحقنی بالصالحین, اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما. معزز حاضرین, موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس میں کتنے کفار مرتے ہیں, ان کا کیا انجام ہوتا ہے. کبھی کفار کے جنازے جب گزرتے ہیں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو, اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ان کفار کے جنازوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے رب یہ کافر جیسے کفر پر برا, مجھے شرک پر موت مت دے. اور ان کو دیکھ کر کہنا چاہیے رب مجھے بدعت پر موت مت دے, بلکہ مجھے موت دے تو یوسف کی موت دے, مجھے موت دے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن خاتمہ عطا فرما. مکمل طور پر ایسا یہ کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت کی فکر کرنے لگے, لیکن ہوگا کیا؟ احادیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن آئیں گے, انہوں نے دعا کی رب تو مجھے آخرت میں ذلیل نہ کرنا. جانتے ہیں دنیا میں اگر چوری کرتے ہیں تو چہرے پر پردہ ڈال کے جو ہے کورٹ میں لے جایا جاتا ہے. اگر چور آتا ہے تو اس کے پاس پلیٹ دے کے چھوٹی جو ہے یہ لکھا لیتے ہیں, یہ دنیا میں تو ذلت ہوتی ہے. لیکن آخرت کی رسوائی بڑی رسوائی ہے. وہاں کوئی کھمبا نہیں ہوگا چھپنے کے لیے, وہاں کوئی روم نہیں ہوگی, پوری زمین چٹیل میدان کی طرح ہوگی. چھپنے کے لیے کوئی ٹیلا بھی نہیں ہوگا, بس انسان اپنی نگاہیں جھکا لے گا. حضرت ابراہیم کہنے لگے رب تو مجھے ذلیل نہ کر قیامت کے دن. لیکن ہوگا کیا؟ حضرت ابراہیم اپنے قیامت کے دن آئیں گے, یہ مسلم میں روایت ہے, حضرت ابراہیم قیامت کے دن آئیں گے, اپنے پیر کے پاس دیکھیں گے ایک کیڑا ہے. حضرت ابراہیم پوچھیں گے رب یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارا باپ ہے. یہ دیکھو کفر پر, شرک پر بت بیچنے والا اور اسی طریقے سے بت تراشنے والا اور ہمیشہ مندر میں رہنے والے شخص کا کیا انجام ہوا. اپنے پاؤں کے پاس کیڑا دیکھیں گے. حضرت ابراہیم کہیں گے رب میں نے تو دنیا میں کہہ دیا تھا کہ اے رب تم مجھے ذلیل نہ کرنا. اس کے بعد اپنے باپ سے, اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے میرا باپ کیڑے کی شکل میں آیا ہے, اس سے بڑی کیا میرے لیے رسوائی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم سے کہے گا ابراہیم اس کو پیر سے رون دو, پیر سے باپ کو رون دو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ دیکھو نبی کا حال کیسا ہے. نبی جب اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو اس کا انجام کیڑے کی شکل میں آیا. بہرحال قیامت کی رسوائی بڑی خطرناک رسوائی ہے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اور ایک دعا کہا پروردگار میں دنیا سے چلے جاؤں لیکن قیامت تک میرا نام دنیا میں ہمیشہ کے لیے آباد کر دینا. ایسے ہی ہوا تو کیا, دنیا میں ابراہیم کو کون نہیں جانتا. عیسائی بھی بولتے ہیں ابراہیم ہمارا ہے, یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا ہے, لیکن اللہ فرماتا ابراہیم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ابراہیم کس کا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا اعلان کرنے والا ہے. ما کان ابراہیم یہودیا, کہا یہودی ابراہیم کو اپنی طرف کھینچتے ہیں, ابراہیم یہودی ہو نہیں سکتے. یہ کرسچن لوگ کہتے ہیں ابراہیم ہمارا ہے, ہمارے بائبل میں اس کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے ابراہیم کرسچن بھی نہیں ہو سکتے. ولیکن کان حنیفا مسلما, وہ مسلمان تھے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والے تھے, غیر اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارنے والے ابراہیم میں مکمل طور پر شمار ہوتا ہے. دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین, پروردگار دنیا میں اچھا میرا ذکر چھوڑ دے. دنیا میں کون ہے جو نہیں جانتا؟ معاشرے کا, سماج کا, سوسائٹی کا ہر
آدمی ابراہیم کو جانتا ہے، بچے بچے سے پوچھو ابراہیم کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسماعیل کون، ابراہیم کون، اسحاق کون۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہاں کہاں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو بہت اونچا اٹھایا، بڑے محبوب بندے تھے، بڑی مقبولیت ملی۔ کیا کیا؟ درود ابراہیم میں ان کا ذکر آیا، ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ دیکھو آپ تشہد میں 4 مرتبہ ابراہیم ابراہیم کہتے ہیں، صبح و شام کی دعاؤں میں کہا، اس میں دعا کا ذکر آتا، اس میں ابراہیم کا ذکر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا اٹھایا۔ یہ کیوں اونچا اٹھایا؟ ان کے اندر 2 اچھی صفتیں تھیں، ایک تو تھا ایمان اور دوسرا تھا عمل صالح۔ بندہ ایمان اور نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اٹھاتا ہے۔ معزز حاضرین، ہم نے کہا کہ ایمان اور عمل صالح بندے کو بہت اونچا اٹھاتا ہے۔ ایک مثال اس موقع پر دینا چاہیں گے، سعودی عرب کے سابق مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین۔ اس پر تو ہم 4 خطبے دے سکتے ہیں ان کی شخصیت پہ، اتنی بڑی اونچی شخصیت۔ یہ اندھے تھے، تقریباً 13 سال کی عمر میں ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ یہ ساری دنیا گھومے نہیں، لیکن سارے دنیا میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی تھی۔ عرب میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے، آپ دیکھو یوٹیوب میں ان کی جو تقریریں ہیں لاکھوں میں دیکھنے والے، یہاں فلم چلتے ہیں اس کو دیکھنے والے ہزاروں میں ہوتا، ہمیں تعجب کرتے ہیں۔ یہ اندھے نابینا عالم کو دیکھنے والے لاکھوں میں ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، کبھی تھکتے نہیں تھے، حج میں ہمیشہ درس دیتے، سب کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں تو لے لی تھیں، لیکن اللہ نے بڑا اچھا ذہن دیا تھا، دینی بصیرت دی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد جو ہے عبدالعزیز سدحان حفظہ اللہ اپنے استاد سے پوچھتے ہیں، اے اس شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محبت دنیا والوں میں کیوں زیادہ ڈال دی؟ آپ جو نابینا ہیں، دنیا گھومے بھی نہیں، آپ کبھی انڈیا بھی نہیں گئے، پاکستان میں اتنی زیادہ محبت کیوں ہے؟ کان میں ایک بار کہا، نہیں سنا، شاید وہ اپنی تعریف سننا نہیں چاہتے تھے۔ دوسری بار کہا، نہیں سنا۔ تیسری بار کہا، وہ بھی نہیں سنا۔ چوتھی بار کہا تو علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بڑے جملے کہے۔ کیا جملے کہے؟ کہ فرمایا میرا دل پرندے کی طرح پاک ہے، دنیا میں کسی بھی مسلمان کے لیے میں اپنے دل میں کینہ کپٹ نہیں رکھتا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دوسری بات کہا، میرے شاید دنیا میں زیادہ مقبولیت ہونے کی اور ایک وجہ یہ ہے، دنیا میں مسلمان زمین کے کسی بھی کونے میں گمراہ ہوتا ہے تو اس کی فکر مجھے ہوتی ہے کہ کہیں یہ گمراہ انسان جہنم میں نہ چلے جائے۔ میں چاہتا ہوں دنیا کے ہر مسلمان کی مکمل طور پر اصلاح کروں۔ اسی لیے وہ خطبہ دیتے وقت بار بار کہتے تھے، اے مسلمان بندے، اے مسلمان بندے۔ حاضرین سب نہیں کہتے، بولتے اے مسلم بندے، اے مسلمان۔ کال کھول کر سن تو معلوم ہوا ایمان اور عمل صالح جب بندہ کرتا ہے اللہ بہت اونچا اٹھاتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ابراہیم کی جو دعا قرآن نقل کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، پروردگار مجھے قیامت کے دن نعمت بری جنت میں داخل کر دے۔ ایک اولو العزم پیغمبر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے، رب تو میرے عمل کی بنیاد پر جنت کو نہیں بھیجے گا، جنت میں تیرے فضل سے جاؤں گا۔ یہی بات تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جائیں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک اللہ کی رحمت میرے بھی شامل حال نہ ہو اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ معزز حاضرین، جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر وہ مل جائے سمجھو دنیا کی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھتے ہیں بیل کو مارنے کا جو کوڑا ہوتا ہے وہ تقریباً یہ کوہنی سے لے کر ہاتھ تک کا ہوتا ہے، جھاٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اگر یہ کوڑے کی جگہ مل جائے، جو ڈوری ہوتی ہے جانور کو مارنے کی، اتنی جگہ جنت میں مل جائے تو فرمایا دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جنت کو مانگتا ہے 3 مرتبہ، صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ، تو آپ نے فرمایا جنت پروردگار سے کہتی ہے، رب یہ بندہ تیرے سے جنت مانگتا ہے، جنت خود اللہ سے کہتی ہے یہ بندے کو تو جنت میں داخل کر دے۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں اور ایک دعا قرآن نے نقل کیا، کیا؟ اپنے اولاد کے لیے نیک اولاد کی تمنا کرنا۔
ویسے تو اولاد دنیا میں سب کو ہوتی ہے، شادی کرو دنیا میں ہر ایک کو اولاد ہوتی ہے، کافر کو ہوتی ہے، کام کرنے والے کو بھی ہوتی ہے، کرسچن کو بھی ہوتی ہے، یہودی ہندوؤں کو سب ہوتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ کائنات کا قانون ہے۔ اللہ نے شادی کو جو ہے نسل کے بڑھانے کا ذریعہ بنایا، لیکن اولاد تو سب کو ملتی ہے، لیکن نیک اولاد اللہ سب کو نہیں دیتا ہے۔ یہ فرمایا علامہ قرطبی نے، نیک اولاد کی تمنا کرنا نبیوں کی شان ہے، لہٰذا اللہ سے اولاد مت مانگو، اللہ سے نیک اولاد مانگو۔ جب تم اپنی اولاد کو دیکھو اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے، بس یہ کہو کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 پر 6 سال کے اللہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، رب هب لی من الصالحین، پروردگار تو مجھے ایسی اولاد عطا کر جو تیری اطاعت کرنے والے ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا، آج بچے بڑے نافرمان ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا آنے کے بعد سے تو بچوں کی نافرمانی بہت بڑھ رہی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، رب تو مجھے تیری اطاعت کرنے کا حکم دے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے، رب تو میرے بچوں کو تیری اطاعت کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت ابراہیم یہی دعا کرنے لگے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کی، 80 پر 6 سال کی عمر تک پہنچ گئے، بچے نہیں ہوئے۔ اللہ نے خوشخبری دی، کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم ایک ایسے بردبار ہونہار وفا شعار لڑکے کی ہمیں خوشخبری دیتے ہیں۔ لیکن جب اولاد پائی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم کو اولاد ہوتی تو واٹس ایپ کے گروپ میں ڈالتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، عبد المحسن عباد حفظہ اللہ مدینے کے مشہور عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تم کو بچہ ہو جائے تو واٹس ایپ کے گروپ میں مت لکھو، نہیں لکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ نہیں ہے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بچے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہو، عقیقہ کرو، اس کا نام اچھا رکھو۔ فرمایا حضرت ابراہیم کو دیکھو، 80 پر 6 سال کی عمر میں ہو گئے، اللہ کا شکر نواز ادا کیا، الحمدللہ الذی وہب لی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کی شکل میں اسماعیل کو دیا، اسحاق کو دیا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ معزز حاضرین، دعا کا اثر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بچے دیے، حضرت اسماعیل جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو پیغمبروں کے سردار ثابت ہوئے۔ دوسرے بچے کون؟ اسحاق سے اللہ نے انبیاء بنی اسرائیل کا اتنا لمبا سلسلہ چلایا، اہل علم نے لکھا اسحاق کی پیٹھ سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے۔ دعا کا نتیجہ دیکھو، حضرت ابراہیم نے شکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ نے دونوں کی اولاد میں مکمل طور پر برکت دی۔ معزز حاضرین، ابراہیم کی دعا میں اور ایک دعا، اپنے بچوں کے لیے صحت کی دعا کرنا، مال کی دعا کرنا، امتحان میں کامیاب ہونے کی دعا کرنا، یہ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن ابراہیم کی شان دیکھو۔ ابراہیم کہتے ہیں رب تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ کتنی بڑی دعا! ابراہیم کہتے ہیں رب میں ایک ایسے باپ سے پیدا ہوا ہوں جو بت تراشنے والا ہے، میں ایسے باپ سے پیدا ہوا ہوں جو بت بنانے والا ہے، میں ایسے باپ سے پیدا ہوا ہوں جو بت کی تعمیر کرتا ہے اور مندر میں رہتا ہے، لہٰذا تو نے مجھے پیدا کیا، آنکھ بند ہونے تک تو میری عقیدے کی حفاظت کر لے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ رب میرے بچے ابراہیم، میرے بچے اسماعیل اور اسحاق کہیں ایسا نہ ہو اپنے دادا آزر کے نقش قدم پر چل کر نعوذ باللہ بت پرست نہ بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، جب ہم میں سے دنیا سے کوئی جاتا ہے اپنے بچوں کو بلا کر چومتا ہے اور اس کے بعد وصیت لکھتے، کہتے ہیں یہ گھر تمہارے لیے، یہ پیسہ تمہارے لیے، اور بلا کر یہ ATM کا پاسورڈ سب بتا دیتے ہیں۔ یہ نبیوں کی شان کیسی ہے؟ جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے گھر چھوڑا، کیا چھوڑا اس کی طرف ہم نظر نہیں کرتے۔ کیا ہے ان کی موت؟ حضرت ابراہیم کی موت کا وقت قریب آیا، حضرت یعقوب کے موت کا وقت قریب آیا، کیا کہا بلا کر اپنے بچوں سے؟ ما تعبدون من بعدی، پروردگار کہا اے میرے بیٹو، میرے انتقال کر جانے کے بعد دنیا میں تم کس کے سامنے جھکو گے؟ کتنا بڑا سوال ہے یہ۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرنا چاہیے، ان کے لیے دنیا سے جاتے ہوئے ان کو عقیدہ توحید کے مکمل طور پر یہ کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو عیسائی اسکولوں میں جا کر ڈال دیتے ہیں جہاں ہمارے بچوں کے عقیدے کو بگاڑا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے بچوں کو غیر مسلم اسکولوں میں ڈالو، لیکن اللہ سے دعا کرو رب میرے بچے کو کفریہ ماحول سے محفوظ رکھ، میرے بچے کو مشرکانہ ماحول سے محفوظ رکھ، میرے بچے کو ایسے غلط چیزوں سے محفوظ رکھ جو اس کے عقیدے کو بگاڑ دے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ اپنے رب سے کہا پروردگار تو
مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ دنیا میں زیادہ لوگ بتوں کی عبادت کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا فرمایا اس کے بعد؟ جو میرے اوپر ایمان لایا تو وہ بہت صحیح ہے، لیکن جس نے میری نافرمانی کی اس کے اوپر لعنت نہیں کہا۔ ابراہیم اللہ سے کہتے ہیں میں نے اپنے دعوت توحید اپنی قوم کے سامنے پیش کر دیا، جو ایمان لائے وہ ٹھیک ہے، جو ایمان نہیں لائے ان کا کیا ہوگا؟ ایسے نہیں کہا کہ رب تو ان کے اوپر لعنت اتار، ان کو تیرے سے دور کر دے، بلکہ فرمایا رب تو غفور الرحیم ہے، ان کے دل تیرے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ان کے دلوں کو بدلنا تیری بات ہے۔ معزز حضرین، حضرت ابراہیم اور ایک دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ پروردگار، اللہ سے دعا کرنے کا انداز دیکھو، کہتے ہیں یہ ہمارے سینوں میں دھڑکتا دل، ہمارے سینوں میں جو تمنا ہے ہم نہ اس کو ظاہر کر سکتے نہ چھپا سکتے، تو سب جانتا ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی، ہم جو اپنے دلوں میں چھپاتا وہ بھی جانتا ہے اور جو ظاہر کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور کہا زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز مکمل طور پر تیرے اوپر چھپ نہیں سکتی۔ آخری دو دعائیں نقل کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور ایک دعا کی، کہا رب اجعل لی مقیم الصلاۃ، پروردگار تو مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ یہ نماز پڑھنا یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں رب تو مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ اتنا کہہ کر اپنے بیوی بچوں کو جہنم میں جانے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ کہا ومن ذریتی، رب تو مجھے بھی میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے انداز سے سوچیں، کیا کبھی ہم نے ابراہیم کی دعا پر غور کیا؟ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، فلاں صحت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگے۔ اگر ہمارا بچہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے رو رو کر دعا صدقہ و خیرات کیے، لیکن کبھی اپنے بچوں کے نمازی بننے کے لیے ہم نے دعائیں نہیں کی۔ یہ بہت ضروری ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ یا ہر دن یہ دعا پڑھتے رہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار تو مجھے بھی تیرے سامنے جھکنے کی توفیق دے، میرے بچوں کو بھی تیرے سامنے جھکنے کی توفیق دے۔ دعا اللہ نے کیسے قبول کی؟ حضرت ابراہیم نمازی تھے، حضرت اسماعیل بھی نمازی بن گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ حضرت اسماعیل ایسے نمازی بنے، اپنے بچوں کو بھی نماز کی طرف دعوت دیتے تھے۔ لہٰذا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے نمازی بننے کی دعا کرنا یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ آخر میں اپنے باپ کے لیے بھی دعا کی، کہا ربنا اغفر لی، پروردگار تو مجھے معاف کر دے، ولوالدی، میرے باپ کو بھی معاف کر دے، اور وللمؤمنین۔ یہ ابراہیم کا ظرف کتنا بڑا ہے دیکھو، قیامت تک آنے والے سارے مومنین کے لیے دعا کر دی، فرمایا قیامت تک کے لیے سب کو دعا کر دے۔ معزز حاضرین، ان دعاؤں پر غور کرتے تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے جس کے اندر ایمان جتنا زیادہ ہے اتنا ہی وہ اپنے رب سے قریب ہوگا، اور جو بندہ اپنے رب سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی دعائیں کرے گا۔ ہم آپ کے سامنے ایک حقیقت کو بتانا چاہتے ہیں، نمازوں کے بعد اجتماعی دعا امام کرے، پیچھے آمین کہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، وہ جو دعا کرے ہم آمین کہیں، لیکن ہم نے اجتماعی دعا کو ہم جائز قرار نہیں دیتے، اس کو رد کرتے کرتے نعوذ باللہ ہم نے دعاؤں کو چھوڑ ہی دیا۔ یہ غلط تو بات ہے۔ یہ آپ نمازوں کے بعد تنہا طور پر آپ دعا کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ آج نماز ختم ہوتے ہی فوراً موبائل، فوراً واٹس ایپ دیکھنے کا، یہ بات یاد رکھو آپ، اگر نماز کے بعد آپ نے واٹس ایپ کھولا فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر آپ بات کریں آپ کے اوپر جو فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اس سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اجتماعی دعا جائز تو نہیں ہے، لیکن انفرادی دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا جوتا ٹوٹ جاتا تو اللہ سے مانگتے تھے۔ تو لہٰذا اپنی جو بھی ضرورت ہے لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے اس رب العالمین کے پاس رکھو جس کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ معزز حاضرین، ان دعاؤں کو پڑھنے سے اور ایک بات معلوم ہوتی ہے اپنے رب سے کیسے پکارنا چاہیے۔ جسے لوگ کبھی کبھی دعا کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں رب جنت میں دائیں طرف مجھے سفید گھر دے دے۔ ایک صحابی کا بیٹا ایسا دعا کرنے لگا تو صحابی نے اپنے بیٹے کو روکا، اللہ سے جنت مانگو کافی ہے، جنت میں رائٹ سائڈ میں وائٹ گھر چاہیے، ایسے مت مانگو۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ کبھی جو ہے گناہ کی دعا بھی کر لیتے ہیں۔
ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی کہے اے پروردگار تو مجھے فلم دیکھنے کے لیے پیسے دے دے، نعوذ باللہ۔ ایسی یاد رکھو دو دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی، ایک تو گناہ کی دعا قبول نہیں ہے کبھی بھی، اور دوسری رشتوں کو کاٹنے کی دعا، یہ دونوں دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ یہ دونوں دعاؤں کو چھوڑ کر جو بھی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرو تو بار بار کہو یا رب یا رب یا رب، بار بار کہو۔ ایسا کہنے سے آپ کو ایسا مزہ آئے گا آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے زندگی میں کیا دعا مانگنا چاہیے ابراہیم نے ہم کو بتایا۔ ابراہیم نے کہا سب سے پہلے اللہ سے توحید مانگو اور اللہ سے حسن خاتمہ مانگو، بچوں کی تربیت مانگو۔ دیکھو اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے خود وعدہ فرمایا، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعا میں کبھی رد نہیں کرتا۔ اس میں سے کون ہے؟ ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں جو دعائیں کرتے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ایک اہل علم نے کہا اگر کسی کے ماں باپ مر جاتے ہیں ان بچوں کے لیے سب سے بڑا خسارہ یہ ہے اپنے والدین کی دعاؤں سے محروم ہو گئے۔ اگر ہم میں سے کسی کے ماں باپ مر گئے ہیں، جب تک زندہ تھے ہمارے حق میں دعا کرتے تھے، باپ بھی دعا کرتا تھا، ماں بھی دعا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ دونوں ہی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے ماں باپ مر گئے، دنیا سے چلے تو گئے، لیکن سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ بچے ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے اور ایک یقین کے ساتھ مانگنا۔ ہم دعا کرتے ہیں کبھی جو ہے قبلے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل میں جو ہے ایسے کر رہے ہیں، نہیں، غفلت سے دعا کی جانے والی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے دعا کرو تو پورے یقین سے دعا کرو۔ نبیوں نے یقین سے دعا مانگی، سب ہو گئی۔ 3 اندھیرے، حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا، اللہ نے 7 آسمان کی دعا قبول کی۔ یقین سے مانگنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اپنے رب سے کہنا چاہیے اے رب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث میں ہے یہ، اللہ سے کہو اے رب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کوئی بھی بندہ اگر تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دیکھو حدیث کیسی ہے، کوئی بھی بندہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی بھیجتے ہوئے شرماتا ہے، اس ہاتھوں کو تو خالی مت بھیج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، دعا کے اثرات بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں زندگی میں۔ جیسے ہم نے کہا جہاں دنیا کی ہر چیز ناکام ہو جاتی ہے وہاں دعا ہی کام آتی ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ پکڑ لیا، حضرت سارہ کو، یہ غور سے سنیے، حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے وقت میں ابراہیم نے کیا کیا؟ واویلا نہیں مچایا، فائٹنگ نہیں کی، 2 بہترین کام کیے، فوراً وضو کیا، نماز پڑھنے لگے، اور حضرت ابراہیم نے کہا رب میری بیوی اس وقت بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بادشاہ جو ہے اس سے برائی کرنا چاہتا ہے، میرے بیوی کو بچا لے۔ تو ایسے وقت میں بھی ابراہیم نے اپنے رب کو پکارا۔ یہاں تو ابراہیم کا ایمان ایسے ہوا، وہاں سارہ کو دیکھو، سارہ کا ایمان کیسے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ علیہ السلام کو بادشاہ پکڑنے پہ آتا، سارہ ایمان افروز عورت، نبی کی بیوی کیسے نیک نہیں ہو سکتی؟ کہا رب یہ بادشاہ جو ہے میرے سے برائی کرنے آ رہا ہے، مجھے پکڑنے آ رہا ہے، جیسے ہی پکڑنے آتا رب اس کے ہاتھ کو شل کر دے۔ ویسے ہی ہوا، جیسے وہ قریب آتا ہاتھ شل ہو جاتے۔ دوسری مرتبہ پکڑنے کا ارادہ کیا، سارہ نے کہا رب یہ تیرے نبی کے بیوی کو ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ کو ختم کر دے۔ جیسے ہی پکڑنے آیا ہاتھ پڑ گیا۔ 3 مرتبہ ہوا، چوتھے مرتبہ تو وہ پکڑ ہی نہیں سکا۔ لہذا اس معلوم سے کیا ہوا، حضرت ابراہیم اپنے عین وقت میں بھی اپنے رب کو پکارتے تھے، ان کی بیوی دشمن کے ہاتھ میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے دعا کی۔ معزز حاضرین، آدمی کو کبھی خود غرض نہیں بننا چاہیے، آدمی کو کبھی خود غرض نہیں بننا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہمیشہ دعا خیر کرتے رہنا چاہیے۔ ابراہیم کے احسان کو یاد رکھو اور پوری توجہ سے دعا مانگو، اور دعاؤں میں پائے جانے والی لذت کو محسوس کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ بدر کے موقع پر 313 صحابہ، ان کے پاس کچھ نہیں، نہ تلواریں نہ جنگ کرنے کا سامان، کچھ نہیں ہے، بے سر و سامانی کی حالت میں یہ نبی بیٹھا ہے ایک درخت کے نیچے،
اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہتا ہے رب یہ میرے ساتھ 313 صحابہ ہیں، اگر تو آج ان کو پاک کر دے گا روئے زمین پر تیرے کلمے کا بول بالا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دعا میں مشغول، دیکھو یہ نبی اپنی امت کے لیے تڑپتا ہے، اپنے صحابہ کے لیے تڑپتا ہے، ایسے دعا کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر پیچھے سے آئے، اللہ کے نبی جو چادر اوڑھ کر دعا کر رہے تھے وہ چادر نیچے گر گئی، اللہ کے نبی کو احساس نہیں ہوا، آ کر کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے اتنا اپنے رب کو پکارا کافی ہے، تمہارا رب تمہارے سے مکمل طور پر وعدے کو مکمل طور پر کر کے رہے گا۔ بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا دعا کرنا چاہیے، اور دعا کر کے کبھی بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوئی نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا میں جلدی کرنے والا دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اور آخر میں ایک بات، جو بھی لوگوں نے دعا کی تمام لوگوں کی دعائیں قبول ہوئیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں کہ اللہ نے 2 دعائیں قبول کر لی۔ کیا کیا دعا؟ کہا رب تیرے نبی کے شہر میں موت دے، ایک دعا کی، دوسری دعا کی پروردگار میں شہید ہو کر مروں۔ یہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول کر لیں۔ کیسے؟ نماز فجر پڑھا رہے تھے، ایک آدمی نے آ کر کھرا جھونپا، نہ حالت نماز میں خون بہنا شروع ہو گیا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے میں موت بھی دی اور اللہ تبارک و کے راستے میں شہادت کی موت بھی دی۔ بہرحال نبی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا اتنا محتاج ہو سکتا ہے، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی زیادہ محتاج ہیں، تو ہمیں دعاؤں کا ادب سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اس کے بعد گناہوں پر رونا، اس کے بعد اپنے لیے، دوسروں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے ابراہیم کی جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں اور جو ہے ہم اس کو جو ہے اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان کو استعمال کرنے والا بنائے۔ پروردگار ہمیں اپنے لیے، اپنے سارے بیوی بچوں کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے دعا کرنے توفیق نصیب فرما۔ پروردگار امت میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ امت میں جو لوگ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ودعا على رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔